अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं SA2 उर्दू पंजम जमात के लिए एक नमूनतन पर्चा लेकर आई हूँ। आप इसमें रद्द बदल कर सकते हैं। एक नमूना के तौर पर है, ना कि यही एग्जैक्ट एक पर्चा है। तो आइए चलते हैं। ये जमात पंजम के लिए है। जमात पंजम यानी 5th स्टैंडर्ड के लिए है। तो देखें, ज़बान अव्वल यानी उर्दू ज़बान अव्वल जमात पंजम। यहाँ पर हिदायत हैं तलबा के लिए। हिदायत: पहले सफ़े पर दी गई तफसीलात को बगौर पढ़ते हुए भर्ती करें। सवालात को तवज्जो से पढ़कर समझें। मुख्तस की गई जगह पर ही जवाबात लिखें। हिदायत के मुताबिक सवालात की मुनासिबत से जवाबात खुशखत से लिखें। 1 से 10 तक के हर सवाल के लिए मुतबादिल यानी मल्टीपल चॉइस जवाब दिए गए हैं। इनमें से मुनासिब जवाब चुनकर लिखें। लफ्ज़ तंग के माने: लफ्ज़ तंग के माने कम। लफ्ज़ आज़ादी की ज़िद: ग़ुलामी। हालांकि क़ैद भी है, लेकिन ग़ुलामी एग्जैक्ट वर्ड है। पेट लफ्ज़ को उल्टा लिखने पर: पेट, पे, ये, टे। उल्टा लिखेंगे तो टे, ये, पे। टेप होगा, टेप होगा। तो टेप सही। घटा लफ्ज़ की जमा डैश है। घटाओं, घटाए, घटाएं यानी घटाएं सही है। घटाओं भी हो सकता है, ये अरबी जमा है। नेक्स्ट, लाम मीम अलीफ ऐन हुरूफ को तरतीब से जोड़ने पर बनने वाला बामानी लफ्ज़। बामानी यहाँ पर बेतरतीब देख रहे हैं, हम बामानी तौर पर जोड़ेंगे। ऐन अलीफ लाम मीम आलिम। तो आलिम ये है, इसमें इल्म, माल, माली, आलिम। आलिम सही है। नीचे दी गई अलामत हिदायत की तरफ इशारा कर रही है, यानी हिदायत यहाँ पर डायरेक्शन दे रही है। किताब, किताब तो बंद होती है। जुनूब, खुमार, खुतुब। तो यहाँ पर डायरेक्शन देने वाला खुतुब भी हो सकता है, जुनूब भी हो सकता है, लेकिन जुनूब एक प्लेस यानी जगह के मुताबिक हमें हिदायत मिल रही है, तो ये सही जुनूब है। लफ्ज़ आम का हम वज़न लफ्ज़: जाम, आग, आज, आस। जाम हम वज़न है। नीचे दी गई अलामत डैश हिदायत की तरफ इशारा कर रही है। गो स्लो। पहला है, यहाँ ख़तरा है, आहिस्ता चलिए। थूकना मना है, फूल मत तोड़ो। तो गो स्लो के माने हैं आहिस्ता चलिए। डैश की अलामत जिस तरफ होती है, इसकी आवाज़ 2 बार आती है। ज़ेर, ज़बर, साकिन, तजदीद यानी तजदीद, जैसे कि पत्ता, पे, ते, पत, ते, है, ता। यहाँ पर ते 2 बार है, लेकिन हम लिखेंगे एक बार ही। पे, ते, है, इस पर तजदीद आता है, तो तजदीद इसका आंसर है। गाय का मुज़क्कर डैश है। भैंस, बकरी, गधा, बैल। बैल सही है। हिदायत के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब नीचे दी गई जगह में लिखें। इस कहावत को मुकम्मल करें। खोदा पहाड़, निकला चूहा। इसका निकला चूहा। मुनासिब लफ्ज़ से खाना पूरी करें। विटामिन ए की कमी से डैश कमज़ोर हो जाते हैं, यानी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। ज़ईफ़ लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ बूढ़ा है। ज़ईफ़ लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ है बूढ़ा। दिए गए जुमलों को सही तरतीब से लिखें। कौमी है परिंदा मोर हमारा। तो मोर यहाँ पर हम किस तरह से लिख सकते हैं? मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर हमारा कौमी परिंदा है। दर्ज झेल सवालात 15 से 23 तक के जवाब दी गई जगहों पर लिखे। ये 2-2 मार्क्स के हैं, ये तफहीम के क्वेश्चन है। दिए गए लफ्ज़ के माने लिखकर अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मुक़द्दस, मुक़द्दस के माने हैं पाक, परहेज़गार, तबर्रुक, मुतबर्रिक। और इसे जुमलों में इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है। मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए हम आवाज़ अल्फाज के माने लिखें। हम आवाज़ के: क़मर, चाँद, कमर, जिस्म का हिस्सा। आम, फल। आम फल है, ये आम है, यानी आम आदमी।
یعنی کامن مین، معمولی، کوئی خاص نہیں، عام یعنی معمولی. کثرت ورزش، کثرت یہ زیادہ ہے، یعنی ورزش کثرت کے معنی، اور یہ کثرت زیادہ. کئی مذہبوں کو ملانے والا دن کون سا ہے؟ کئی مذہبوں کو ملانے والا دن یوم جمہوریہ کا دن ہے. درجہ ذیل الفاظ کا املا درست کر کے لکھیں. دکان، یہاں پر دو کان ہے، اسے ہم صحیح ہجا دکان ایسا بھی لکھ سکتے، دکان. اور نگنا یعنی نگینا کو نون گا ای نون ہے، نگینا. دی گئی تصویر کے متعلق 3 یا 4 جملے لکھے ہیں. یہ کون سی تصویر ہے بچوں؟ یہ تصویر چڑیا گھر کی ہے. یہ چڑیا گھر کی تصویر ہے. یہاں پر ہم جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں. جانور، پرندے، ہر قسم کے رینگنے والے جانور، پانی میں رہنے والے جانور اور ریگستان میں رہنے والے جانور، تمام جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جانوروں کو محفوظ رکھے جاتے ہیں، یعنی پنجروں میں رکھے جاتے ہیں تاکہ عام آدمی اور تمام بچے دیکھ سکیں. چھٹیوں میں تمام اسکول کے بچے یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں کیونکہ بچوں کو جانور، پرندے وغیرہ بہت پسند ہوتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس پنجرے میں شیر ببر ہے اور یہاں پر بھی شیر دکھائی دے رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. تو چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے اسکول سے جاتے ہیں اور عام دنوں میں عام لوگ بھی اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. نیچے دیے گئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نظم بنائیں. مالک، پردار، سنسار. اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، بے پرواہ اور پردار کے مالک، بے پرواہ پردار کے مالک، اے سارے سنسار کے مالک. ذیل میں دیے گئے عنوانات میں کسی ایک پر 5 یا 6 جملے لکھیں. دیکھیں گے کون سے عنوانات ہیں. کرناٹک عید الفطر اور یوم آزادی. تو پہلا ہے کرناٹک. کرناٹک ہمارے ہندوستان میں ایک صوبہ ہے، ہندوستان کے 30 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے. تو کرناٹک ہماری ریاست ہے، ریاست یعنی صوبہ ہے. یہ کرناٹک کو اس کا نام 1 نومبر 1973 کو ملا، یعنی کرناٹک کا نام دیا گیا ہماری ریاست کو. اس سے پہلے اس کا نام میسور ریاست تھی. کرناٹک کی صوبائی زبان کنڑ ہے مگر یہاں پر بہت سے زبانیں بولی جاتی ہیں. بنگلور اس کا صدر مقام ہے. عید الفطر دوسرا عنوان ہے. عید الفطر دوسرا عنوان عید الفطر. عید الفطر کو ہم 1 شوال یعنی 1 شوال کو مناتے ہیں. شوال سے پہلے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. یہ مہینہ مقدس مہینہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں. آخری روزے یعنی آخری روزے کے دن بعد مغرب چاند دیکھنے کے بعد عید الفطر کا اعلان ہوتا ہے. تو عید الفطر کی عید 1 شوال کو مناتے ہیں. صبح نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اور گھروں میں مزیدار کھانے بنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے گلے ملتے ہیں. عید محبت کا تہوار ہے. یوم آزادی دوسرا ہے. یوم آزادی ہمارے ملک کا نام ہندوستان ہے. ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. اس سے پہلے ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا. یعنی آزادی کے بعد ہندوستان ایک آزاد ملک کہلایا. یہاں جمہوری حکومت ہے، انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات سے حکومت چنی جاتی ہے. یہاں آزادی ہی آزادی ہے. کسی بھی مذہب کو ماننے کی آزادی ہے، اپنی زبان اپنانے کی آزادی ہے، رسم و رواج اپنانے کی آزادی ہے اور خیالات کے اظہار کی آزادی ہے. ہمارا آئین یعنی دستور دنیا میں مشہور آئین ہے. تو یہ ہوا. درج ذیل کہانی کو غور سے پڑھیں اور سوال 22 سے 25 تک کے جوابات لکھیں. مور ہمارا قومی پرندہ ہے. مور ہمارا
قومی پرندہ ہے۔ یہ تمام پرندوں میں خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا رنگ نیلا اور سبز ہوتا ہے۔ گردن لمبی اور پتلی ہوتی ہے اور اس کے سر پر کلغی ہوتی ہے جو تاج کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس کی دم لمبی ہوتی ہے اور دم کو پنکھے کی طرح پھیلا سکتا ہے۔ اس کے پر لمبے لمبے اور رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ تو سوال ہے، ہمارا قومی پرندہ کون سا ہے؟ ہمارا قومی پرندہ مور ہے۔ ہمارا قومی پرندہ مور کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا رنگ نیلا اور سبز ہوتا ہے۔ مور کے سر پر کیا ہوتی ہے؟ مور کے سر پر کلغی ہوتی ہے، یعنی تاج ہوتا ہے جو تاج کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ مور دم کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ مور دم کو پنکھے کی طرح پھیلا سکتا ہے۔ ان اشعار کا مطلب آسان زبان میں لکھیں۔ خود کو جتانے آ گیا جمہور کا دن، محفل سجانے آ گیا جمہور کا یہ دن، میرے وطن میں پھیلے ہیں مذہب کئی، سب کو ملانے آ گیا جمہور کا دن۔ یعنی جمہور کا دن، یعنی 26 جنوری کو ہم جمہور کا دن کہتے ہیں۔ یعنی اس دن کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ہمارے ملک میں 26 جنوری کو دستور عمل میں آیا تھا، تو اسی دن یوم جمہوریہ ہمارا ملک جمہوری حکومت کہلائے، ہے نا، جمہور والا ملک کہلایا اور حکومت یعنی جمہوری حکومت کہلائی، اور اس دن کو ہم یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ 26 جنوری خود کو جتانے کے لیے آ گیا کہ میں کتنا ضروری ہوں۔ جمہور کا دن خود کو جتانے کے لیے آ گیا اور محفلیں سجانے آ گیا، کیونکہ مدرسوں میں، اسکولوں میں اور محفلیں سجتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں۔ میرے وطن میں پھیلے ہیں مذہب کئی، مگر ہندوستان میں بہت سے مذہب ہیں، بہت سی زبانیں ہیں، لیکن تمام کو ملانے کے لیے جمہور کا دن آ گیا، کیونکہ اس دن تمام مذہب والے، یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام جمہور کا دن مناتے ہیں اور اس دن سب ہندوستانی ہی ہوتے ہیں۔ تو اتنا ہی تھا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔